اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی آدم، اے بیٹو آدم کے، قد انزلنا، تحقیق اتارا ہم نے، علیکم تم پر، لباسن لباس پہناوا، یواری ڈھانپتا ہے، سواتکم پردے کے مقام تمہارے، وریشا اور زیبائش کے لیے، زیب و زینت کے لیے، خوبصورتی کے لیے، وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ اور لباس تقوی کا، پہناوا پرہیزگاری کا، ذالک خیر، وہ بہت ہی بہتر ہے، ذالک یہ، من آیات اللہ، اللہ کی نشانیوں سے ہے، لعلہم یذکرون، تاکہ وہ نصیحت پکڑیں۔ اولاد آدم کو بتایا گیا ہے کہ فطری چیزوں کا ہونا لازم اور ضروری ہے، اور اسی طرح یہ لباس بھی فطری چیز ہے تمہارے لیے جو لازم اور ضروری ہے، جس سے ظاہری زیب و زینت بھی ہوگی اور عقل و فکر کے لحاظ سے اس کا پہننا اور اتارنا یہ بھی فطرت کے مطابق ہے، یعنی فطرت انسانی میں لباس کا اوڑھنا اور کھولنا دونوں باتیں ضروری ہیں۔ یا بنی آدم، اے بیٹو آدم کے، لا یفتننکم، نہ فتنہ میں ڈالے تم کو، نہ آزمائش میں ڈالے تم کو، شیطان و شیطان، کما اخرج ابویکم، جیسا کہ نکالا اس نے ماں باپ تمہارے کو، من الجنہ، جنت سے، ینزع عنہما، اتروا دیا ان دونوں سے، لباسہما، لباس ان کا، لیریہما، تاکہ دکھا دے ان کو، سواتہما، پردے کے مقام ان کے، انہو، بلا شبہ وہ، یراکم، دیکھتا ہے تم کو، ہوا وہ بھی، و قبیلہ، اور قبیلہ اس کا، من حیث لا ترونہم، جہاں سے تم نہیں دیکھتے، انا جعلنا، بلا شبہ بنایا ہم نے، شیاطین، شیطانوں کو، اولیاء، دوست، للذین، ان لوگوں کے لیے، لا یؤمنون، جو ایمان نہیں رکھتے، یعنی قصے کا جو اصل مقصد اور مدعا ہے وہ واضح کیا ہے کہ ہر کام میں یہ جو شیطانی مکر ہے اس سے تمہیں بچنا ہے، یہ ایک نہیں، ہر طرف سے، ہر جگہ سے، ہر وقت یہ تیار رہے گا، کوئی نہ کوئی صورت، ہر طرح کا بھیس بدل کر یہ سامنے آئے گا۔ اللہ رب کریم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو جو لباس تقوی ہے، یہ اصل میں تقوی ہوتا ہے دل کے اندر، تو یہ اگر تقوی تمہارے دل کے اندر ہوگا تو یہ تم اس کے مکر و فریب سے بچ سکو گے، اگر اندر تقوی نہ ہوا تو یہ اتنے بھیس بدل کر شیطان آئے گا کہ سمجھ نہیں آئے گی کہ کس طرف سے آ گیا ہے۔ وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً، اور جب کرتی ہیں بے حیائی، قالو کہتے ہیں، وجدنا علیہا آباءنا، پایا ہم نے اوپر اس کے اپنے باپوں کو، اپنے والدین کو، آباء و اجداد کو، واللہ امرنا بہا، اور اللہ نے حکم دیا ہے ہم کو اس کا، قل کہہ دیجئے، ان اللہ، بلا شبہ اللہ، یامرو، لا یامرو، نہیں حکم کرتا، بالفحشاء، بے حیائیوں کا، اتقولون، کیا تم کہتے ہو، علی اللہ، اوپر اللہ کے، ما لا تعلمون، جو تم جانتے نہیں۔ فاحشہ کہتے ہیں وہ کھلی بے حیائی جو حد درجہ کی کبھی اور گندی ہو، اور یہ آج جو دین کے نام پر کیے جا رہے ہیں کام، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ بھی دین ہے، یہ بھی دین ہے، اور ایسے ایسے ذریعے اور واسطے اس کے لیے بنائے جا رہے ہیں، اور پھر لوگ ان کو کہتے ہیں باقاعدہ کہ یہ ہم اپنے والدین کو اس طرح دیکھتے آ رہے ہیں، تو وہ سارے کوئی بے دین تھے یا دین سے ہٹے ہوئے تھے؟ جو بھی آج معاشرے کے اندر ہم کام کر رہے ہیں اور مل جل کر رہے ہیں، ایسی کھلی بے حیائیاں ہیں، ایسے کھلے بے مطلب کار کام ہیں، قبیح کام ہیں، اور ہم ان کو دین کے نام پر باقاعدہ کرتے جا رہے ہیں۔
اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ تم کہتے ہو کہ اللہ نے ان کا حکم دیا ہے، یہ جتنے آج کام کیے جا رہے دین کے نام پر، کہا تو یہی جاتا ہے کہ اللہ کا حکم ہے، لیکن اللہ ارشاد فرماتا ان اللہ لا یامر بالفحشاء، اللہ ایسی کبھی کاموں کا کبھی بھی حکم نہیں دیتا۔ یہ تم اللہ کے اوپر جھوٹ باندھ رہے ہو۔ کل کہہ دیجئے امر ربی، حکم کیا کرتا ہے رب میرا، بالقسط، انصاف کا، واقیموا وجوہکم، اور متوجہ رکھو اپنے چہروں کو، عند کل مسجد، ہر سجدہ گاہ پر، ودعوہ، اور پکارو اس کو، مخلصین لہ الدین، خالص کر کے اس کے لیے دین، کما بداکم، جیسا کہ پیدا کیا تم کو، تعودون، بالکل اسی طرح تمہیں واپس بھی لوٹا جاؤ گے تم۔ یہ باقاعدہ مطلب بتایا جا رہا ہے کہ احکام جو ہے اللہ رب کریم کی طرف سے وہ اعتدال اور انصاف والے ہیں، عقائد ہوں، اعمال ہوں، عبادات ہوں، اخلاقیات ہوں، معیشت ہو، معاشرت ہو، قانون ہو، سیاست ہو، گویا ہر شعبہ زندگی کے متعلق اللہ رب کریم نے اعتدال کا حکم دیا ہے۔ یہ جو مروجہ رسومات ہیں ان میں سے کوئی بھی رسم ایسی نہیں جو اللہ رب کریم نے دی ہو۔ فریقاً ہدا، ایک فریق کو ہدایت کی، و فریقاً حق علیہ الضلالہ، اور ایک فریق ایسا ہے کہ اس پر ثابت ہو گئی ضلالت، گمراہی، انہم، بے شک وہ، اتخذوا الشیاطین، پکڑا ہے شیطانوں کو انہوں نے، اولیاء، دوست، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، ویحسبون، اور وہ گمان کرتے ہیں، انہم مہتدون، کہ بلا شبہ وہی راہ پانے والے ہیں، یعنی صحیح اور غلط، حق اور ناحق کی وضاحت ہو گئی اور اصل حقیقت واضح ہو گئی، تو بے توفیق الہی ایک گروہ اس حقیقت پر ایمان لے آیا، اور ایک گروہ ایسا ہے جس پر گمراہی مسلط ہو گئی۔ گمراہ کون ہوئے؟ فرمایا وہی جنہوں نے شیطانوں کو اپنا دوست اور رفیق بنا لیا، اپنا مددگار بنا لیا، وہ سارے گمراہ ہو گئے، راہ سے ہٹ گئے۔ یا بنی آدم، اے بنی آدم، اے آدم کے بیٹو، خذو، پکڑو، زینتکم عند کل مسجد، زینت اپنی ہر مسجد کے پاس، ہر سجدہ گاہ کے پاس، وَكُلُوا، اور کھاؤ، وَاشْرَبُوا، اور پیو، وَلَا تُسْرِفُوا، اور اسراف نہ کرو، زیادتی نہ کرو، إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، بلا شبہ اللہ نہیں دوست رکھتا زیادتی کرنے والوں کو۔ ہر وہ کام جہاں انسانوں کو اپنا قبلہ و قابلہ درست رکھنا چاہیے، وہاں اپنا انداز، اپنے الفاظ، اپنی گفتگو اتنی خوبصورت اور اتنی اچھی اور نپی تلی ہونی چاہیے کہ کسی معاملے میں بھی اسراف نہ ہو، وہ خرچ کے معاملہ ہو یا باقی معاملات زندگی ہوں، اس میں حد سے بڑھ جانا جو ہے وہ اللہ رب کریم نے پسند نہیں کیا۔ اس لیے ہر ممکن یہ کوشش کرتے رہنا چاہیے کہ اعتدال والی زندگی ہو، معتدل زندگی ہو، یہ اتنی اوپر نکل جائے کہ نیچے کی سمجھ نہ آئے، یا اتنی نیچے دب جائے کہ اوپر کا راستہ کہیں سے نظر ہی نہ آئے، تو یہ چیز صحیح نہیں ہوتی۔ اس لیے اپنے آپ کو معتدل کرنا ہر لحاظ سے اچھا اور بہتر ہے۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے۔